بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک نام خالق ہے جس کا اللہ نے قرآن کے اندر کئی آیتوں کے اندر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ وہی اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری آیت میں فرماتے ہیں هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے۔ خالق کے دو معنی ہیں، ایک ہے کسی چیز کو پیدا کرنا جس کا پہلے سے وجود نہ ہو، یعنی جو پہلے سے موجود ہی نہ ہو ایسی چیز کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ جبکہ اگر ہم انسان کو دیکھیں، کوئی انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں مکھی کو جو ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں، اور وہ پلاسٹک سے یا لوہے سے یا کسی بھی چیز سے جو ہے مکھی کی جیسا سیم جو ہے بنا کر کے دکھاتا ہے، تو کیا ہم اس کو خالق بولیں گے؟ ہم اس کو خالق نہیں بولیں گے، بلکہ خالق کون؟ جو پہلے سے جس کا وجود نہ ہو ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اور جس نے پلاسٹک سے مکھی بنایا ہے وہ کاپی کیا ہے، انہیں نقل کیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، تو یہ فرق ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اچھے طریقے سے واضح کرتے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ یہ سب کے سب مل کر کے جو ہے مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے مکھی کو پیدا نہیں کرتے۔ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر کے جاتی ہے، لے کر کے جاتی ہے، تو وہ مکھی کو نہ روک سکتے ہیں، نہ مکھی کے پاس جو چیز لے جا رہی ہے اس کو جو ہے چھین سکتے ہیں۔ جو ان سے دعائیں مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے، جس سے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر بتایا کہ جو ہے یقیناً پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی مخلوق مکھی کی مثال دے کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، تم مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا معنی ہے خالق کا اندازہ لگانا۔ اور اس معنی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے اندازہ لگا سکتا ہے، وہ حساب سے جو ہے انسان خالق ہے، ورنہ پہلے معنی کے حساب سے انسان پیدا کرنے کے حساب سے کوئی بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا، کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو، انسانوں جناتوں کو جو ہے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان کو، زمین کو، اور آسمان اور زمین دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کو جو ہے صرف کھلواڑ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اب کس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر اور مشرک تھے، وہ بھی جو ہے اس معنی کو جانتے تھے، اور وہی بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے سوال کرو کہ جو ہے کون آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، تو وہ ضرور بضرور جواب دیں گے کہ جو ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔